ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. اللہ رب العزت کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان جی قدر، دور و نزدیک سے بڑی محبت کے ساتھ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے حضور فیض عالم کے تمام غلام اور کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین، ناظرات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم. اولاد کے حقوق پر ہم نے ایک سلسلہ وار گفتگو کا آغاز کیا تھا، جس میں سے ہم 3 حقوق پہ بات کر چکے ہیں. پہلا حق تو یہ ہے کہ اولاد کو حاصل کرنے کے لیے جو ذریعہ ہے، رشتہ، جو بیوی ہے، اس کا انتخاب اچھا اور سوچ سمجھ کر کیا جائے. دوسرا حق یہ کہ اولاد کو پیدا ہونے کا حق دیا جائے، جینے کا حق دیا جائے. تیسرا حق یہ کہ جب اللہ کریم عطا فرما دے تو پھر ان کا نام اچھا رکھا جائے. آج ہم ایک چوتھا اور اگلا حق عرض کریں گے اور وہ ہے عقیقہ کا حق. اس پر کچھ شرعی مسائل بھی، اس کی کچھ اہمیت بھی انشاءاللہ العزیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ارشادات اور فرامین سے عرض کروں گا. اور اس پر بات اس لیے کرنا ضروری ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر اس پر توجہ نہیں ہے، عمل نہیں ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے،
اس کی فضیلت کا اندازہ نہیں ہے، اس کی برکتوں کا اندازہ نہیں ہے، بلکہ میرے تجزیے کے مطابق یہ شاید اس زمرے اور اس کیٹیگری میں ہے، ان سنتوں میں سے ہے کہ جو سنت پاک حضور علیہ السلام کی امت نے عام طور پر ترک کر دی ہے، اکثریت نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، من تمسک بسنتی عند فساد امتی لہو اجر 100 شہید، کہ جب میری امت اگر میری کسی سنت کو عمومی طور پہ چھوڑ چکی ہو، عام لوگ اسے ترک کر چکے ہوں، عام لوگ اس پر عمل نہ کرتے ہوں، اکثریت نے بھلا دیا ہو یا عمل میں ترک کر دیا ہو، ایسے حالات میں اگر کوئی میرا امتی میری اس سنت کو زندہ کرے گا، عمل کرے گا، اللہ رب العزت اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ جیسے مسجد میں نکاح منعقد کرنا، نکاح کو مسجد میں منعقد کرنا امت نے عام طور پہ ترک کر دیا ہے۔ چہرے کو حضور کی سنت سے سجانا، داڑھی مبارک رکھنا عام امت نے ترک کر دیا ہے۔ سر کے اوپر امامہ شریف سجانا یہ عام ترک کر دیا ہے، وغیرہ ذالک، یہ وہ ہیں جو ظاہر باہر ہیں۔ تو ایسے حالات میں یعنی ایک تو سنت کا ثواب ہے ہی صحیح، لیکن ویسے وہ سنت ہے، اس کا ثواب بھی سنت والا ہے، لیکن جب عام لوگ اسے چھوڑ چکے ہوں، ایسے وقت میں جو کرے گا اللہ اسے وہ سنت کے درجے سے کہیں آگے لے جا کر مزید ایڈ کر کے 100 شہیدوں کا ثواب اللہ کریم اسے عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک عقیقہ کی سنت بھی ہے کہ جیسے عام لوگوں نے، اور خاص طور پر یہ جو خطہ بر صغیر ہے، ایشیا ہے، اس کے اندر یہ متروک زیادہ، عرب میں پھر بھی اس کا ذکر رواج ہے، لیکن باقی جگہوں پہ اسے چھوڑ دیا گیا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے اس کا تعلق چونکہ عقیقہ کے ساتھ ہے من وجہ، اس لیے میں اس کا ترجمہ کیے دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ہمارے اختیار میں ہے، ہماری قدرت میں ہے، ہماری اپنی شان ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں جو عطا کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں پھر آگے درجہ بندی اولاد کی کہ ہم اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے۔ اچھا، قرآن کی جو آیت ہے نا، اس میں ترتیب یہ نہیں جو میں نے بتائی ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے نمبر پر ذکر فرمایا یخلق ما یشاء اناثا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ وہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ ترجمہ سن لیں، پھر اس پہ ایک بات سمجھاتا ہوں۔ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں بیٹے دونوں عطا کرتا ہے، یہ تیسری صورت ہے۔ اور چوتھی وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ اور بے اولاد رکھتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، وہ علم والا بھی ہے، اس کو پتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، اس کے علم میں ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، قدیر، اور جس کو جو دینا ہے نا اس کے اوپر اس کو قدرت بھی ہے، وہ دے بھی دے دیتے۔ عقیقہ عقا سے بنا ہے گرامرلی ترجمے کے لحاظ سے، جس کا مطلب ہوتا ہے کاٹ دینا، دور کر دینا، الگ کر دینا۔ چونکہ اس میں جانور کو بکرا یا بکری یا بڑے جانور میں بھی جائز ہے، جیسے میں عرض کروں گا، اس کی گردن کو اس کے جسم سے کاٹا جاتا ہے، اس لیے اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کی طرف سے، بچے کی طرف سے یا بڑے کی طرف سے عقیقہ کر دیا جاتا ہے،
وہ سنت جس کی طرف سے ادا کر دی جاتی ہے، اللہ رب العزت تکلیفوں مصیبتوں کو اس سے کاٹ کے الگ کر دیتا ہے اس کی برکت سے۔ آیت کی روشنی میں جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اولاد بڑی نعمت ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور میں مختصراً عرض کر چکا ہوں کہ جو لوگ صاحب اولاد ہیں اللہ کی مہربانی سے، ان کے لیے ان کی دنیا کی سب سے بڑی کمائی ان کی اولاد ہے، یہ یاد رکھیں۔ سب سے بڑا ایسٹ ان کی، وہ ان کے لیے بجائے مال و دولت اکٹھا کرنے کے، جوڑنے کی بجائے ان پہ لگاتے چلے جائیں، ان کی صحت کے لیے، ان کی اچھی غذا کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، جوڑ کے الگ نہ رکھیں، ان پہ لگاتے چلے جائیں، انویسٹ کرتے چلے جائیں۔ اصحاب اولاد یہ یاد رکھیں، ان کے لیے اس سے بڑی کوئی دولت، کوئی بڑی انویسٹمنٹ اور کوئی بڑا ایسٹ اس کے علاوہ نہیں۔ اور اس نعمت کی قدر، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے نا جناب، کوئی چھوٹی سی نعمت بھی ہے نا، اس کی قدر جا کر اس سے پوچھیں جس کے پاس نہیں ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ شادی ہونے کے ایک وقت کے بعد آگے زندگی کی جو لگن ہے، جو زندگی کی دوڑ ہے، جو اس کے اندر اٹریکشن ہے، جو چارمنگ ہے، جو اس کے لیے سٹرگل ہے، وہ اس زندگی کے نظام کو اولاد ہی ہے جو آگے چلا کے رکھتی ہے۔ بندہ ان کی وجہ سے ہی پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، آگے چلتا ہے معاملات میں، اور اس کی زندگی مشغولیت میں رہتی ہے، اس کی زندگی مصروفیت میں رہتی ہے۔ ورنہ ایک وقت کے بعد پھر اگر وہ میاں بیوی ہیں تو وہ سوائے ایک دوسرے کو دیکھنے کے اور ان کی زندگی میں بوریت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی کہ جس کا بیان جتنا بھی کیا جائے وہ کم ہے۔ تو جو اصحاب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے یہ نعمت دی ہوئی ہے، اور جو نہیں ہیں اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے ان کی گودوں کو بھی بھرا کر دے، اور داتا حضور کے صدقے سے اللہ بے اولادوں کو بھی نیک اولاد عطا فرما دے۔ اچھا، اولاد کے اندر پھر بندے کی یہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا ہونا چاہیے۔ یہ ایک مستقل عنوان ہے، اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا موضوع یہ نہیں ہے، اس لیے میں اس پہ تفصیلی بات نہیں کرتا۔ صرف اتنی بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے جب عطا کرنے کی باری کی نا، جو آیت میں نے پڑھی ہے، دینے کی، اولاد عطا کرنے کی جب ترتیب بیان کی ہے نا، تو اللہ رب العزت نے بیٹوں کا ذکر سیکنڈ نمبر پہ کیا ہے، بیٹیوں کا ذکر پہلے نمبر پہ۔ اور اس بات کو اس سے بڑھ کر اور کیسے سمجھا جا سکتا ہے، اور شاید میں اس سے بہتر نہ سمجھا سکوں۔ کائنات ارضی و سماوی میں، اللہ کی مخلوقات میں سب سے محبوب ترین ہستی اللہ رب العزت کو نبی پاک کی ذات ہے، اس میں کوئی کلام ہی نہیں ہے۔ اور جیسے اللہ رب العزت کا محبوب اللہ کا محبوب ہے اور پیارا ہے، تو آپ یقین رکھتے ہیں میں اور آپ کہ جو چیز سب سے بہتر ہے، سب سے اچھی ہے، سب سے عمدہ ہے، بہترین ہے، اللہ نے وہ اپنے محبوب کو عطا کی ہے یا نہیں؟ وہ عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اب اگر وجہ فضیلت بیٹے ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے محبوب کو بھی بیٹا عطا کرتا۔ توجہ طلب بات ہے۔ یہ جو بیٹیوں والے ہیں نا، میں ان کی حوصلہ اور ہمت کے لیے یہ بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کو یک کے بعد دیگرے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، سیدہ زینب کبریٰ، ام کلثوم، سیدہ رقیہ، اور حضور علیہ السلام کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ۔ تو ایک بات اس میں اور یاد رکھیں، یہ حقوق میں سے ہے، ضمناً عرض کر دیتا ہوں کہ جب بیٹی پیدا ہو تو دل کے اندر ملال نہ آئے، بالکل ملال نہ آئے، بلکہ انصاف اور حق کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی خوشی اس کو بیٹے کے پیدا ہونے پہ ہے، ایمان اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اتنی خوشی اس کو بیٹی کے پیدا ہونے پہ ہونی چاہیے۔
یہ بھی ایک مستقل عنوان ہے، اس پر پھر کبھی عرض کروں گا۔ تو اللہ نے اس ترتیب کو ذکر کرتے ہوئے یہ ترتیب اور نعمت اور اس میں ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن وعن الحسین کبشن وکبشن کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن کا اور حضرت امام حسین کا عقیقہ فرمایا، اور ان شہزادوں کا عقیقہ فرمانا امت کے لیے اس سے بہتر، اس سے اگلی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ بلکہ سیرت پاک کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیقہ آپ کی ولادت پر ہو چکا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ خود اعلان نبوت کے بعد دوبارہ فرمایا۔ یہ حضور علیہ السلام کا عمل مبارک اور دونوں شہزادوں حسنین کریمین کے لیے یہ اس بات کی دلیل ہے، اور آگے اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو عقیقہ کرتے ہوئے جانور ذبح کرتے ہیں نا، تو علماء نے اس کی تشریح میں جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی جسم میں 360 جوڑ ہیں، 360 جوائنٹس ہیں، جوڑ ہیں، اور اللہ رب العزت کی قدرت کے ساتھ اس کا ہر جوڑ جو ہے وہ عوض ہوتا ہے اس صدقے کے عوض میں جو عقیقے کے وقت کر دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب کہ جب پیدا ہوتا ہے نا بچہ تو اپنے ہر جوڑ کے ساتھ، اپنے ہر عضو کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف پریشانی لے کے آتا ہے، جب عقیقہ کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر جوڑ سے، ہر عضو سے مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک، بلکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا قول مسند امام اعظم میں موجود ہے۔ حدیث پاک ہے نا کہ جو چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے نا تو نابالغ ہے، تو ہم دعا بھی مانگتے ہیں نماز جنازہ میں کہ اللہم اجعلہ لنا اجرا و ذخرا، کہ مولا کریم سے تو آگے چل کے ہمارے لیے اجر کا سبب بھی بنا دے، ہمارے لیے ذخیرہ بھی فرما دے۔ تو اس کے ضمن میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو چھوٹا بچہ ہے نابالغ، وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، اور جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ اور ایک حدیث پاک کے مطابق وہ اپنا ناڑو جو ہے اس کے ساتھ اپنے ماں باپ کو باندھ لے گا اور لے کر اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، اور اللہ رب العزت اسے اذن دے گا کہ جا اس اپنے ماں باپ کو جنت میں اپنے ساتھ ہی۔ تو مومن کے لیے تو ہر کام میں، ہر بات میں اجر ہے، نفع ہے۔ امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جس بچے کی طرف سے عقیقہ نہیں کیا گیا ہوگا نا، اسے اس شفاعت کا حق نہیں ملے گا۔ کیوں کہ وہ برکت کا جو اصول ہے، کیوں کہ وہ ساری مصیبتیں اس کی طرف سے باپ کا حق ہے۔ ماں باپ کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ کر کے اس کی تکالیف، اس کی مصیبتوں کو صدقے کے عوض میں دور کریں اور ہٹا دیں، تاکہ اس کی حقیقی برکت اللہ رب العزت ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی بات میں نے نبی پاک علیہ السلام کی سنت کریمہ سے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیہ السلام، خود نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اپنے سنت مبارکہ سے اس کی اہمیت کو عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس سے یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ آداب میں سے کیا ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو 7ویں دن حدیث پاک کے مطابق، یہی حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسن کے لیے فرمایا، یہی حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے، 7ویں دن نام رکھا جائے، 7ویں دن اس کا سر مونڈا جائے، اور سنت میں سے یہ ہے کہ جو اس کے سر کے بال اتریں ان کے وزن کے مقدار چاندی یا اس کی قیمت کو اللہ کے رستے میں صدقہ کیا جائے۔ 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے اور 7ویں ہی دن اس کا عقیقہ کیا جائے۔ یہ سنت کریمہ ہے، یہ مستحبات میں سے ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے لیٹ ہو جائے
تو مستحب یہ ہے کہ پھر 7ویں دن کا حساب رکھ لے، 14ویں دن، 21ویں دن، 28ویں دن، ٹھیک ہے جی، اس حساب سے بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر بعد میں کسی بھی وقت کر لے، اور جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام کی اپنی سنت کریمہ ہے، وہ اگر زندگی میں مرنے سے پہلے اپنا کسی بھی وقت کر لے تو یہ ادا بھی ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت اس کی رحمت و برکتوں سے اس کو نواز بھی عطا فرما دے گا، جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام کے اپنے عمل مبارک سے موجود ہے. اب ایک تو یہ یاد رکھیں کہ یہ عقیقہ کرنا سنت ہے، امر استحبابی ہے، واجب یا فرض نہیں ہے. اس چیز کو پہلے کلیئر رکھیں. جو صاحب استطاعت ہے، جس کو اللہ نے مالی وسعت دی ہے، جو افورڈ کر سکتا ہے، اسے ضرور کرنا چاہیے. بلکہ اس میں ایک تفصیل یہ بھی ہے کہ جیسے رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے مہینے میں 3 روزے ایام بیض کے یہ فرض تھے، جنہیں بعد میں سنت کر دیا گیا. کیوں؟ کہ رمضان المبارک کے روزے اللہ نے فرض فرما دیے. تو بالکل اسی طرح جب تک قربانی کا حکم نہیں اترا تھا، جب تک قربانی کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت تک اس کا امر وجوب کا تھا. جب قربانی کا حکم آ گیا تو اب یہ سنت اور استحباب کے درجے میں ہے. جنہیں استطاعت ہے وہ ضرور کریں، جب بھی استطاعت ہو جائے ضرور کرنی چاہیے، تاکہ جو جسمانی ذاتی مصیبتیں گاہے بگاہے لاحق ہوتی ہیں، اللہ رب العزت ان سے دور فرمائے اور ان سے نجات بھی عطا فرما دے اور اس سے حفاظت اور امان بھی عطا فرما دے. لڑکے کی طرف سے، بیٹے کی طرف سے 2 اچھا نبی پاک علیہ السلام نے بکریاں ذبح فرمائی، اور ایک روایت میں بکروں کا ذکر بھی ملتا ہے. تو بیٹے کی طرف سے 2 بکرے اور بیٹی کی طرف سے 1 بکرا، یہ مستحب ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر بیٹی کی طرف سے بھی 2 کر دے تو باعث اجر اور ثواب ہے، کوئی حرج نہیں. اس کے لیے شرائط وہی ہیں، اس کے لیے تفصیلات ساری وہی ہیں جو قربانی کی ہیں. سادے لفظوں میں جو قربانی کے لیے چیزیں ہیں وہی ساری کی ساری عقیقے کے لیے ہیں. اس کی عمر کا، اس کی صحت کا، اس کے باقی جتنے معاملات ہیں وہ سارے اس لیول پہ کہ جو قربانی کے لیے جائز ہے وہ عقیقے کے لیے بھی جائز ہے. اچھا پھر عقیقے میں ایک اور یاد رکھیں کہ اگر بڑے جانور میں کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی جواز ہے، جائز ہے، اس میں بھی کر سکتا ہے. 2 حصے بیٹے کے، 1 حصہ بیٹی کا رکھ کے کر سکتا ہے. بلکہ اگر قربانی کے موقع پر عقیقہ کے حصے ساتھ ملا لے تو بھی جائز ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ قربانی کے حصے زیادہ ہوں، عقیقے کے حصے کم ہوں. یہ احتیاط لازم ہے، کیونکہ اصلاً وہ جانور قربانی والا ہے تو قربانی کے کم از کم 4 حصے ہوں اور 3 حصے بڑے جانور میں وہ عقیقے کے رکھے جا سکتے ہیں، باقی 4 حصے قربانی کے ہوں. اور اگر اس سے ہٹ کے صرف بڑا جانور عقیقے کے لیے کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسے ذبح کیا جا سکتا ہے، اللہ کے راستے میں قربان کیا جا سکتا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک اس حوالے سے ذرا سامنے رکھیں اور پھر اس کی اہمیت اور فضیلت کو دیکھیں کہ اس کے اندر ایک پہلو جو صدقے کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک پہلو شکرانے کا بھی ہے. اللہ رب العزت کی اس نعمت کے عطا کیے جانے پر شکرانے کا پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تجھے جب یہ نعمت عطا کی ہے تو پھر اس پر شکر کی ایک صورت یہ ہے کہ تو اللہ کے راستے میں جانور ذبح کر کے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کر، اس کی شکرانے. اچھا قربانی کے اور عقیقے کے جانور میں ایک فرق اور یہ بھی ہے کہ قربانی کے جانور کے لیے مستحب یہ ہے کہ 3 حصے کرے، 1 حصہ عزیز و اقارب کے لیے، 1 حصہ اپنے گھر کے لیے، 1 یتامہ مساکین فقراء کے لیے. عقیقے کے لیے یہ شرط نہیں ہے، بلکہ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اگر عقیقہ اچھا افضل یہ ہے عقیقے میں کہ کچا گوشت تقسیم کرے. افضل یہ ہے کہ کچا گوشت تقسیم کر دے اور عزیز و اقارب میں بھجوا دے، اور اس میں بھی بلکہ مستحب یہ ہے کہ اس کی بڑی ہڈیوں کو توڑنے سے بچے، بڑے بڑے پیسز جو ہے نا وہ بھجوا دے.
وہ آگے اپنی ثوابدید کے ساتھ گوشت بنا کے اس کو بنائیں. اس میں ایک بڑی لطیف بات سبحان اللہ وہ یہ ہے کہ مقصود اس سے مصیبت اور بلاؤں کو ٹالنا ہے نا، تکالیف کو دور کرنا ہے. اس معنی کو حقیقی معنوں میں یہی صورت پوری کر سکتی ہے. لیکن اگر خود ہی گھر میں ذبح کریں اور ایسے موقع پر اپنے عزیز و قارب کی دعوت کا اہتمام کریں، انہیں گھر میں بلا لیں، کھانا پکا کے ان کو کھلائیں، ان کو دیں، ان کی خدمت کریں. اب اس کے جو فوائد ہیں، اور یہ ایک بات اور یاد رہے کہ اس کی دعوت کرتے ہوئے آنے والوں کو یہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو صدقے کا مال ہے. اور سادات اعظام جو ہیں ان کے لیے جیسے کہ صدقہ ان پہ نہیں لگتا، یہ عقیقے کا جو میں صدقے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں نا، وہ صدقہ واجبہ یا زکوٰۃ یا وہ نہیں ہے. یہ معنی صدقہ ہے خیرات کے معنی میں کہ آپ اسے اللہ کے رستے میں دے رہے ہیں، جسے اللہ کے رستے میں خرچ اور صرف کرتے ہیں، اس کے لیے یہ صدقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ورنہ اس کے استعمال کرنے میں یا اس کے آگے کھانے میں یا تقسیم کرنے میں لینے میں سادات اعظام کے لیے بھی جو رشتہ دار ہیں انہیں بھی ایسی کوئی بات ذہن میں نہیں رکھنی چاہیے. اور اس کا اب آپ معاشرتی فائدہ میں آپ اس پہ تھوڑی سی توجہ دلاتا ہوں. آج ہم عمومی طور پر صرف اور صرف اپنی ذات میں گم ہو کے رہ گئے، صرف اور صرف اپنی ذات میں. اور اگر زیادہ سے زیادہ تھوڑا سا پھیلاؤ ہے تو وہ پھر اپنے بیوی بچوں تک ہے، بس ختم. ہم نے تو اللہ ماشاءاللہ اپنے ماں باپ کو بھی اپنے ان معاملات میں سے آؤٹ کر کے رکھا ہوا ہے، ہم نے بھی ان کو ثانوی حیثیت میں رکھا ہوا ہے، جبکہ ان کا درجہ، ان کا مقام اور ان کی اہمیت سب سے پہلے ہے. اب ایسے حالات میں، ایسے نفسا نفسی کے عالم میں اور ایسے نفرتوں کے ماحول میں، ایسے دوریوں کے ماحول میں، ایسے حسد کے ماحول میں اور ایسے کدورتوں کے ماحول میں اگر آپ ایسا گیٹ ٹوگیدر رکھتے ہیں اپنے خاندان والوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا، موقع با موقع تو ہوتا ہی رہتا ہے نا، لیکن اگر اس سے ہٹ کر بھی کرتے ہیں تو پھر آپ اس قرابت داری کا وہ حق جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تیرے مال میں سے سب سے پہلا حق ان کا ہے جو تیرے سب سے زیادہ قریب ہیں، پھر ان کا ہے جو اس کے قریب ہیں، پھر ان کا ہے جو اس کے قریب ہیں، اور درجہ بدرجہ اس کے مطابق اللہ رب العزت نے اس کی ترتیب بنائی ہے. سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے، پھر بیوی بچوں کا ہے. یہ یہاں پہ بیریل نہیں لگتا ہے، یہاں پہ رک نہیں جاتا ہے، بلکہ یہ سلسلہ آگے بھی چلتا چلا جاتا ہے، آگے بھی اسی طرح پہنچتا ہے. تو ایسے حالات میں، ایسی صورتحال میں اگر ہم اور آپ نبی پاک علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے اس طریقے پاک کو زندہ کرتے ہیں، تو صدقہ مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے تو ہے ہی صحیح، یہ تحفہ بھی ہے، یہ محبت کا پیغام بھی ہے، یہ محبت کا پیغام بھی ہے، یہ پیار کا پیغام بھی ہے، یہ اس رواداری کو بڑھانے کے لیے ہے، اس محبت کو بڑھانے کے لیے ہے، اس اخوت کو بڑھانے کے لیے ہے، نفرتوں کو مٹانے کے لیے ہے، دوریوں کو مٹانے کے لیے ہے، جو آج میرے آپ سمیت ہر گھر اور ہر گھر کی دوسری کہانی بنی ہوئی ہے. اور اسلام نے جس اخوت کا درس دیا ہے، ان مواقع کے ذریعے سے ہی ہم اسے دور کر سکتے ہیں، اور اسے ہی محبتوں میں اور اسے ہی پیار میں ہم ڈھال کر ان محبتوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت کریمہ اولاد کے حوالے سے ایک اہم حق ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی طرف سے عقیقہ کریں، اور اس کی تفصیل اور اس کے مسائل میں نے کچھ عرض کر دیے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابہ اعظام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے معمول میں سے یہ بات موجود رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے اسے ہمیشہ تازہ رکھا ہے اور حضور علیہ السلام کی سنت کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنے کے لیے کوشش کی ہے. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ایک سفر پہ جا رہے تھے. سفر پہ جاتے ہوئے کسی سواری پر تھے، اونٹ پر ہوں گے یا گھوڑے پر سوار ہوں گے، باقی ساتھی بھی سفر پہ ساتھ جا رہے ہیں. حضور علیہ السلام کے صحابی گزرتے ہوئے انہوں نے اپنا سر تھوڑا سا نیچے کیا، جیسے کوئی چیز رکاوٹ ہوتی ہے نا، اس سے بچنے کے لیے سر کو نیچے کرتے ہیں، سائیڈ پہ سر کو کیا اور اس کے بعد سر سیدھا کر لیا. جب آگے چلے ساتھیوں نے پوچھا، اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رستہ صاف ہے، کلیئر ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ایسا خدشہ نہیں تھا،
ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے عجیب کام کیا ہے کہ بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے آپ نے سر کو ایسے جھکایا ہے اور پھر سیدھا کر لیا ہے. راز کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے صحابی نے فرمایا، اے میرے ساتھیو، میں ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس راستے سے گزرا تھا. میں حضور علیہ السلام کے ساتھ اس راستے سے گزرا تھا، اور جب میں حضور علیہ السلام کی میت میں گزرا تھا اس وقت یہاں اس راستے پر کنارے پہ ایک درخت تھا جس کی ٹہنیاں جھکی ہوئی تھی. ٹہنیاں جھکی ہوئی تھی اور راستے کے اوپر ٹہنیاں پڑ رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سواری اس راستے سے گزری ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے اس ٹہنی سے بچنے کے لیے سر کو سائیڈ پہ کیا تھا. سر کو سائیڈ پہ کیا تھا اور فرماتے ہیں کہ آج وہ درخت تو موجود نہیں ہے، آج وہ درخت تو موجود نہیں ہے، لیکن میں نے سوچا کہ میں جگہ سے گزرا ہوں، سبب تو موجود نہیں ہے، لیکن میں نبی کی اس ادا کو تازہ کرتا چلا جاؤں، میں نبی کی اس ادا کو تازہ کر دوں تاکہ یہ محفوظ رہے. اور انہوں نے تازہ کی تو آج 1450 سال کے بعد اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اسے تازہ کیا جا رہا ہے، اسے بیان کیا جا رہا ہے. حضور علیہ السلام کے صحابہ جب صلح حدیبیہ کے بعد اگلے سال عمرہ کے لیے تشریف لائے نا تو ظاہر ہے سراپا عجز بنے ہوئے ہیں اور عجز و انکساری کے ساتھ جھکے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ کا اور طواف کر رہے ہیں، دعائیں مناجات کر رہے ہیں. اس زمانے کے مطابق وہ سامنے سارے کافر مشرک دیکھ رہے تھے، آپس میں کانوں میں کہنے لگے، دیکھا جب تک مکے میں تھے کیسے سینہ تان کے چلتے تھے، کیسے اس طرح رہتے تھے، جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غلامی میں اور ان کے پاس آئے ہیں دیکھو سر بھی ان کے جھک گئے ہیں اور جسم بھی کمزور ہو گئے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ایک تو صحابہ کو فرمایا، بھئی اپنے احرام کی چادریں جو ہے نا یہ ذرا کندھے کے نیچے سے نکال کر ایسے ڈال کے تو کندھا ذرا کھولو. اس کندھا کھولنے میں ایک راز یہ ہے اس زمانے میں کہ انہیں ذرا کندھے دیکھ کر نا تمہاری طاقت کا اندازہ ہو، ڈولے موڈے دیکھ کے انہوں نے پتا چلے کہ یہ عجز و انکساری کی وجہ سے ہے، باقی حضور کے غلام اور حضور کے چاہنے والے کمزور نہیں ہوتے. اور ساتھ کیا فرمایا، ذرا تھوڑا جا سینہ کٹ کے چل. بھئی عجیب بات ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہیں طواف کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہیں طواف کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں اور عجز و انکساری کا حکم ہے، لیکن وہاں فرمایا نہیں. اللہ کی بارگاہ کا تقاضا تو یہی ہے، لیکن حالات کا تقاضا میرے غلاموں یہ ہے کہ ذرا موڈا بھی تکاؤ انہوں تے سینہ بھی کٹ کے تکاؤ. کہنے والی بات جو سمجھنے کی ہے، آج تو وہاں کافر نہیں ہیں، مومن ہیں، سارے حضور کے غلام اور امتی ہیں. آج تو بظاہر کوئی سبب نہیں ہے. یہی صفا مروہ کے صحیح کرتے ہوئے جو میلین اخدرین جو سبز بتیوں کے درمیان دوڑنے والا ہے، یہ سارا کیا ہے؟ ہوا تو اس حالت میں اس حالات کے مطابق، لیکن اللہ کو پسند اتنا آیا کہ فرمایا محبوب تیری ادا کو میں مرنے مٹنے نہیں دوں گا، تازہ رکھوں گا. یہ تو میں نے ان حالات کی بات کی ہے جو صرف اس زمانے کے تقاضے کے مطابق تھے، لیکن عقیقہ کی سنت تو ایسی ہے، عقیقہ کی سنت تو ایسی ہے کہ جس کے فوائد اور جس کے ثمرات اور جس کے بینیفٹس وہ تو قیامت تک کے لیے ہیں. یہ سنت چھپی ہوئی ہے، یہ سنت متروک ہے. عہد کریں، اللہ سے توفیق مانگیں، جو اصحاب استطاعت ہیں وہ کوشش کریں اور اس سنت کے مطابق اس کو ادا کر کے اس کو تازہ کرنے کی کوشش کریں. یہ اولاد کا حق بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی سنت متروکہ کا احیاء بھی ہے. اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی پیاری اداؤں پر عمل کرنے کی اور اولاد کے حقوق کو سمجھنے کی اور انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سنام دار الإيمان وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر الرؤوف الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أفضل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابن الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فلق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين من في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون